میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ محمد بن شفیع بھائی نے بھیجا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام سر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد بات کر رہا ہوں فرینکفرٹ سے، اور ایک سوال پوچھنا تھا علی بھائی سے۔ جی ایک منٹ، کیا سوال کیا آپ کا؟ یار یہاں پہ فرینکفرٹ میں کافی سارے یہودی بھی رہتے ہیں، خود میرا مالک مکان بھی یہودی رہا ہے، میں کوئی 3 سال اس کے پاس اس کے گھر میں رہتا رہا ہوں، اور وہ تو کافی اچھا بندہ تھا اس لحاظ سے کہ بڑے اچھی اس سے بات چیت رہی، اور وہ انٹرسٹڈ بھی تھا، خود بھی دیندار آدمی تھا، اور مجھ سے بھی اسلام سے متعلق پوچھتا رہتا تھا۔ تو اس نے ایک ذرا عجیب سوال اٹھایا ہے جو جس کا مجھے کوئی جواب ایسا نہیں مل رہا۔ بتائیں سوال۔ وہ کہتا ہے کہ جی کسی بھی امت نے، یعنی انسانوں میں کسی بھی امت نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو ان سے پہلے کسی اور امت نے نہ کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس امت کو اس کا عذاب دیتا ہے۔ تو اس نے مثالیں دیں، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی، انہوں نے ایک گناہ کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب دیا۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، وہ ناپ تول میں جو کمی بیشی جو کرتے تھے، پورا نہیں کرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا۔ تو جو بھی کوئی پہلی دفعہ کوئی نیا گناہ کرتی ہے نا امت، جو پہلے نہ ہوا تو اس کا ضرور عذاب دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت نے، مطلب وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہی نہیں، اور وہ اس کی ریزننگ وہ یہ دیتا ہے، کہتا ہے کہ جی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو ان کی امت کو بھی عذاب ہوتا، کیونکہ انہوں نے بھی ایک ایسا گناہ کیا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ پہلے کبھی کسی امت میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک امت یا قوم جو ہے اپنے نبی پر ایمان لائے اور اس کی اولاد کو قتل کر دے، اور وہ بھی ناحق قتل کرے، ٹھیک ہے مطلب۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا کہ کسی نبی کی اولاد کو اس کے ماننے والے قتل کر دیں، اور اس پہ اور جو ہے نا، اور بلکہ آج تک وہ کہتا ہے کہ جی آج تک آپ کے کئی فرقے جو ہیں نا وہ اسے ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ جی ہاں جی وہ جو قتل کیا تھا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت امام حسین علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو، تو وہ آج تک اس کی وہ صفائیاں دیتے ہیں اور جواز پیش کرتے ہیں، اور وہ جو ہے نا، تو وہ کہتا ہے کہ جی وہ نعوذ باللہ، وہ کہتا ہے کہ جی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو آپ کی امت کو عذاب آ چکا ہوتا، لیکن وہ نبی نہیں تھے تو اس لیے عذاب بھی نہیں آیا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی میں نے ان کو کہا کہ آپ لوگ تو نبیوں کو قتل کرتے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اگر انہیں نبی مانتے پھر قتل کرتے تو بات اور تھی، ہم تو انہیں نبی مانتے ہی نہیں تھے، ہم تو انہیں جھوٹا نبی کہتے تھے اور اس لیے انہیں مار دیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ کی قوم میں بھی، آپ کی امت میں بھی کئی جھوٹے نبی ہیں جنہیں آپ جھوٹا نبی کہتے ہیں، جیسے قادیانی جو ہے نا۔ تو کہہ رہے کہ اگر آپ لوگوں کے بس میں ہوتا، وہ ابھی زندہ ہوتا تو آپ اسے نہیں مارتے، تو مارنے کی کوشش کرتے۔ تو اور بھی کئی جو ہیں جھوٹے نبی آئے ہیں، انہیں آپ نے مارنے کی کوشش کیا، تو یہی کام ہم نے کیے ہیں تو ہم برے۔ تو میں کہا کہ وہ تو یہ تو جھوٹے نبی ہیں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو نبوت ختم ہو گئی، لیکن آپ کے پاس جو نبی آئے وہ سچے نبی تھے۔ انہوں نے کہا دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا اگر وہ سچے نبی ہوتے تو ہم پہ عذاب آ جاتا، لیکن نہیں آیا، ہم نے انہیں مار دیا۔ تو وہ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مثلاً وہ مثال دیتے ہیں کہ جی ہم نے حضرت عیسیٰ کو مار دیا، آپ کہتے ہیں کہ جی نبی ہیں اور رسول ہیں، تو ہم پہ تو کوئی عذاب نہیں آیا۔ تو یہ کچھ ان کا جواز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اس امت پہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ اگر اس امت کے نبی سچے ہیں تو ان پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ انہوں نے ایک نیا گناہ ایجاد کیا ہے جو پچھلی امتوں نے نہیں کیا۔ کوسچن نمبر 1 محمد بن شفیع بھائی کا ہے۔ ایک یہودی کہتا ہے کہ کسی امت نے ایسا گناہ نہیں کیا جو پہلے کسی امت نے کیا ہو، اس طرح اس پر عذاب آ جاتا تھا، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں، اگر وہ سچے نبی ہوتے تو ان کی اولاد کو شہید کیا، اور اس طرح پہلے کبھی بھی نہیں ہوا کہ کسی نبی کی اولاد کو اس طرح شہید کیا ہو، تو اس امت پہ عذاب نہیں آیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں، یہ سوال اگر آپ میرے علاوہ کسی اور سے کریں تو اس کے پاس تو اس کا جواب نہیں ہوگا، خواہ وہ کوئی بریلوی ہو، خواہ دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو، اسے تو اپنے ماموں کی فکر پڑ جائے گی۔ ہم تو مانتے ہیں کہ امت پہ عذاب آیا جی، اس سے بڑا کیا عذاب ہے کہ پچھلے آلموسٹ 1400 سال سے ہم اسلامی حکومت نہیں قائم کر سکے۔ تو آپ تو کربلا کی بات کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں عذاب تو اس وقت ہی سٹارٹ ہو گیا تھا جب حضرت علی کو شہید کر دیا گیا تھا، کیونکہ سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث ہے، المستدرک للحاکم کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، میں تمہیں انسانی تاریخ کے 2 بڑے بدبختوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ پہلا بدبخت وہ تھا جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا بدبخت، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا تھا اس قوم کے اوپر۔ اور میری امت کا بدبخت وہ ہوگا جو اے علی تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا۔ تو حضرت علی کی شہادت کے بعد امت کو دوبارہ خلافت نصیب نہیں ہو سکی۔ کربلا تو بعد میں ہوئی ہے، ہم تو سمجھتے ہیں حضرت علی کی شہادت کے بعد ہی امت کے اوپر یہ عذاب ٹوٹا ہے کہ امت دوبارہ اکٹھی نہیں ہو سکی اسلامی نظام کے اوپر، وہ ملوکیت ہی رہی۔ یہی رونا تو ہم رو رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے پیغمبر ایک سچے پیغمبر ہیں، الحمدللہ، آپ نے جو ڈاکٹرن کھڑی کی تھی اس کے تحت بھی، اور آپ کے پیغمبر بھی بالکل سچے پیغمبر ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام
کے ساتھ غداری کی، اس کے بعد بنی اسرائیل میں سے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو آپ نے ماننے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر وقتاً فوقتاً کوڑے بھیجے ہیں عذاب کے، اور یہ قرآن میں موجود ہے کہ قیامت تک کوڑے پڑتے رہیں گے. ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ. تو پہلا کوڑا تو پڑا نیبوکڈ نظر کے ہاتھوں. 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل ہوئے، یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اس نے، اور 1,33,000 کو وہ قیدی بنا کے لے گیا. اور پھر دوسرا عذاب کا کوڑا پڑا ٹائٹس نے جو حملہ کیا 70 عیسوی میں عیسیٰ ابن مریم کے اٹھائے جانے کے بعد، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا. اور وہ ہیکل سلمانی جو دوبارہ انہوں نے تعمیر کر لیا تھا، اس کی پھر ایک ہی وال باقی رہ گئی، ویلنگ وال، جس کے سامنے یہ گریا کر رہے ہوتے ہیں، دیواریں گریا. اور اس کے بعد سے مسلسل کوڑے پڑتے رہے. اور یہ پچھلی صدی میں تو انسانی ہسٹری کا سب سے بڑا کوڑا جو پڑا، 60 لاکھ یہودی قتل کیے گئے، ہٹلر کے ہاتھوں قتل ہوئے. ہٹلر تو مجرم ہے ہی ہے، لیکن ان کے اوپر بھی عذاب الہی آیا. اسی لیے تو آپ دیکھیں جو پیور یہودی ہیں وہ تو زائنسٹ موومنٹ کو صحیح نہیں سمجھتے، اسرائیل کے قیام کو غلط سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم گرفت میں، اللہ تعالیٰ جب یہ عذاب ہم سے ٹالے گا تو ہمیں خود بخود سرزمین دے گا. اس لیے وہ صہیونی جو زائنسٹ موومنٹ ہے اس کو وہ درست بھی نہیں سمجھتے. تو یہ تو یہودی خود بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی گرفت میں عذاب کی، اور یہ گرفت اس وجہ سے ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کا انہوں نے انکار کیا، اور اس کے بعد محمد رسول اللہ کا انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا تھا کہ اب بھی موقع واپس لوٹو، اگر نہیں لوٹو گے تو یہ عذاب کے کوڑے تم پہ برستے رہیں گے. اور آخری کوڑا انشاءاللہ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے ان کے اوپر پڑے گا، اور دجال بھی ان کا بڑا قتل ہوگا، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی نیکسٹ.